نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز علماء کرام قراء اعظام اور حاضرین مجلس، آج پہلی مرتبہ اس مثالی اور خوبصورت ادارے اقرا رحیمیہ اور العزیز انسٹیٹیوٹ میں حاضری کی سعادت رب تعالیٰ کے فضل سے مقدر ہوئی، اور ماشاءاللہ اس ادارے کی بہترین اور شاندار ایک کارکردگی بھی ہمارے سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر سب سے پہلے تو اس ادارے کے بانی اور روح رواں ہمارے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ اور ان کے ماشاءاللہ باصلاحیت فرزند مفتی سلیم صاحب اور بھائی سعد صاحب، جن کی یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرمائیں، آمین کہتے ہیں۔ یہ سب دین کی بہاریں، دین کی نسبتیں اللہ کے خاص فضل سے ہی ممکن ہوتی ہیں۔ اللہ کا جن پر خاص فضل اور انعام اور احسان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، اور پھر دین کا کام بھی ماشاءاللہ ہمہ جہت انداز میں۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہوگی۔ یقیناً یہ رب کے خاص فضل ہی سے ممکن ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا نسبتوں کی، تو دین کا، پورے دین کا اگر ہم خلاصہ سامنے رکھیں تو یہ نسبت ہی ہے، دین کی یہ نسبت ہے۔ یہی نسبتیں ہیں جو انسان کو آخرت کی کامیابی اور دنیا میں سرخروئی نصیب فرماتی ہے۔ تو بہرحال میں بھی آج اسی دین کی نسبت سے، جب آج میں حضرت عبدالعزیز صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہمارا کوئی بہت پرانا تعلق ہے۔ یہ اصل نسبت کی بات ہے، اور اس کی نسبت کو اگر کوئی سمجھ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا تو خیر بنے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی اس کی یقیناً ہوگی۔ تو آج یہ ماشاءاللہ اس ادارے نے خوبصورت ایک گلدستہ سجایا، بڑے پیارے پیارے معصوم بچوں کی ہم نے تلاوتیں سنی، حمد و نعت پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کی ماشاءاللہ بہترین تعلیم تو ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں تعلیمی ادارے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ابھی برادر محترم، ہمارے پاکستان کی بہت ایک عظیم ایک شخصیت جو تلاوت قرآن کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے، قاری اکبر مالکی صاحب، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت محبوب ہیں، ہمیں بھی تشریف لائے ہیں۔ رات بھی ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے، اور آج کل مختلف جگہ سلسلہ ہو بھی رہا ہے۔ تو میں نے وہاں پر بھی یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مدارس والے جو ہیں وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، شاید عصری نہیں دے رہے یا عصری تعلیم کے خلاف ہے۔ تو
گزارش یہ ہے، اگرچہ پہلی بات تو ہمیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک جب دینی مدرسے میں یا مکتب میں بھیجتے ہیں تو ہم کس تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں؟ تو وہ تعلیم یقیناً قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ کام تو ہمارا ہے نہیں۔ یہاں ماشاءاللہ والدین بیٹھے ہوئے نا، آپ کے بچے ہیں، آپ نے یہاں ماشاءاللہ العزیز انسٹیٹیوٹ میں بھیجا ہے، لیکن کام نہیں ہے۔ اگر یہی اپنے بچوں کو، ظاہر سی بات ہے، دیگر جو اصلی تعلیمی ادارے وہاں بھیجتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے، لیکن آج ہمارے مدارس نے اور خصوصاً وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کافی عرصے سے، جب یہ وقت کی ایک ضرورت اس کو سمجھا اور اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے آج تعلیمی اداروں میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیتی ماحول میں دنیاوی اور اصلی تعلیم بھی جو ہے وہ بھرپور دی جا رہی ہے۔ رات میں نے قاری اکبر مالکی صاحب تھے، ان کا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ ادارہ اتنا کوئی قدیم نہیں ہے، 10-12 سال ہوئے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا، اسی پروگرام میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں؟ اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی ان کا ادارہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی 600 بچے۔ میں نے کہا آپ کے ادارے سے کتنے بچوں نے میٹرک کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تقریباً 550 سے 600 بچے جو میٹرک کر کے آگے انٹر وغیرہ میں چلے گئے، کسی نے ایف اے کیا، کوئی انجینئر بھی بنا ہوگا، ڈاکٹر بھی بنا ہوگا، لیکن الحمدللہ وہ بنیاد کہاں پڑی؟ ایک دینی ادارے کے ذریعے پڑی۔ تو یہ الحمدللہ ایک مدارس کی ایک ہمہ جہت خدمات ہیں، صرف تعلیم نہیں، تربیت نہیں، بہت سارے کئی شعبوں میں الحمدللہ مدارس دینیہ جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جس طرح جب میں یہاں حاضر ہوا، ہمارے بھائی سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اس نیٹ ورک کے تحت جو بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، ان کی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی ایک تعداد ہے۔ اور یہ تعداد بھی گزشتہ 10-12 سال پہلے ایسے ہوا کہ سعودیہ میں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری اسلامی ممالک کے جو ہے سربراہان ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ والی بات آئی کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ حافظ قرآن بچے جہاں پر تیار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اور بھی ممالک کی کارکردگی بھی سامنے آئی، تو جب اس وقت پتہ چلا کہ پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ کے تحت 52,000 طلبہ اور طالبات اس سال ہمارے ہاں صرف جو وفاق کے تحت جو مدارس ہیں، وفاق کے علاوہ بھی مدارس ہیں، تو ان میں اتنے بچے تیار ہوئے، تو وہ بڑے جو دوسرے نمبر پہ جو ملک تھا ان کی تعداد غالباً 7 یا 8 ہزار تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی دین کی خدمت، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور ابھی اگر میں اس وقت تازہ ترین آپ سے بات کروں تو الحمدللہ، اور یہ پہلا سال ہے ہمارا۔ گزشتہ سال ہمارے سال میں 2 امتحان ہوتے ہیں تحفیظ کے، 1 لاکھ کے قریب دونوں کو ملا کر بنے تھے، لیکن اس سال ابھی جو ہمارے تقریباً 8-10 روز قبل امتحانات ختم ہوئے ہیں، تو پورے پاکستان میں الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دینے والے حفاظ اور حافظات کی تعداد 1,08,000 ہے۔ 1,08,000، 1,07,900 کچھ ہیں، یہ صرف ایک امتحان کی۔ اسی طرح اگر آپ جائیں کہ علماء پر جائیں تو ماشاءاللہ 13,500-14,000 اس سال علماء، اور 25,000 سے زائد طالبات جو ہے وہ فاضلات ہوئی ہیں، جنہوں نے درس نظامی سے جو ہے وہ اپنی تکمیل کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اب بات ہوئی جو میں نے بات کی کہ ہم اصلی تعلیم کے وہ نہیں ہیں۔ اصلی تعلیم الحمدللہ دینی ادارے آج بہت بہت خوبصورت اور بہت بہترین انداز میں دے رہے ہیں۔ اب یہ حضرات یہاں کا آپ لے لیں، اسی طرح ہدایہ اکیڈمی جو ہمارے محترم شیخ اظہر اقبال صاحب تشریف بھی لائیں گے یہاں، ان کے ماشاءاللہ یہ تیار کردہ افراد، ان کے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ
ماسٹرز کیے ہوئے بڑی بڑی جو ہے فرموں اور کمپنیوں کے جو ہے نا بڑی عہدوں پر فائز لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ درس نظامی کس عمر میں پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک فرق ہے. آپ جو ہے کسی کالج اور یونیورسٹی میں، کالج یونیورسٹی ذرا اپر کلاس ہو جاتا ہے، آپ نیچے چلے جائیں اسکولوں میں، کوئی بڑی عمر کا ہو، اس کو وہی چاہے کہ بھائی میں مطلب یہ اسکولنگ کرنا چاہتا ہوں، دوسری تیسری کلاس میں اگر داخلہ لے، بڑی عمر کا، داڑھی والا ہو یا عمر اس کی زیادہ ہو، تو اس کو بڑی عجیب سے انداز میں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ اتنا اس کو مطعون کیا جائے گا کہ وہ بیچارہ وہاں پڑے گا ہی نہیں. لیکن آپ الحمدللہ ہمارے اداروں میں، ہمارے مدارس دینیہ میں جس عمر میں اور جس وقت جس ٹائم چاہیں، جو آپ اپنی ٹائم کے حساب سے اپنی سہولت آپ کو ہو، آپ تشریف لائیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. کوئی آپ کو مطعون نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نہیں. اب یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ یقیناً اپنی جو ہے اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بھی مصروف ہوتے ہوں گے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں مدرسے میں بھی ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں. ان کے وقت کے حساب سے یہاں پر انہوں نے شام کے وقت 4 گھنٹے کا یہاں پر نظام رکھا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے ادارے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ صرف صبح سویرے فجر کے بعد سے لے کے 4 گھنٹے 3.5 4 گھنٹے کا نظم رکھا ہوا ہے، اور شام کو 2 گھنٹے کا وقت رکھا ہوا ہے. اور درمیان میں آپ اپنی جو دیگر ذمہ داریاں ہیں، اپنی پروفیشنل آپ کی لائف ہے، آپ بالکل اپنا وہ کام بھی کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدارس الحمدللہ ہماری ترتیب اور ہماری چاہت، ہماری خواہش کے مطابق ماشاءاللہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اتنا بڑی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہم جو ہے مطلب تعلیم حاصل نہ کریں، یا ہم جو ہے نا مطعون کریں، برا بلا کہیں. آج کل ایک روایت بن گئی ہے بس کہ جی مدارس میں جو ہے یہ بہت سارے ایسے سنتے ہوں گے نا، یہ ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر کیوں نہیں مدارس سے انجینئر. تو میں نے وہی عرض کیا کہ لوگ ہمارے یہاں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے بچوں کو نہیں بھیجتے، ہمارے یہاں دین کی تعلیم کے لیے بھیجتے. لیکن ہم پھر بھی، اچھا میں نے گزشتہ رات بھی عرض کیا، پھر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ جو عصری تعلیم ہے الحمدللہ ہمارا جو ہے بنوری ٹاؤن، دارالعلوم، فاروقیہ، جتنے ہمارے یہ جو ہے نا ادارے ہیں، کراچی میں صرف کراچی میں ہمارے وفاق المدارس سے ملحق اداروں کی جو تعداد ہے وہ 2200 سے زائد ہے صرف کراچی میں. اور پورے ملک میں 25,000 سے زائد مدارس کا یہ وفاق المدارس ایک نیٹ ورک ہے. اتنی بڑی اجتماعیت، یگانگت الحمدللہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. تو اس ادارے کے تحت جہاں میں نے آپ بتایا 1 لاکھ سے زائد حفاظ، ہزاروں علماء، ہزاروں عالمات تیار ہو رہی ہیں. اور دین، اور کیا مدارس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین کے لیے افراد سازی ہے، دین کے لیے افراد سازی اور شرعی رہنمائی مدارس کا یہ کام ہے. اور مدارس الحمدللہ یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حالات اور ضرورت کے جو تقاضے تھے ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مدارس جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں. عصری تعلیم کا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ابھی گزشتہ کافی عرصے سے تقریباً 15-20 سال سے وفاق المدارس کے تحت بھی عصری ایک نظام کا سلسلہ ہے، ہمارے یہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے. باقی جو یہ جن اداروں کے میں نے نام لیے، بڑے چھوٹے ادارے جتنے بھی ہیں، وہ جہاں درس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں، وہیں عصری تعلیم کا، اسکولنگ کا بھی بہترین ایک نظام ہے. جس طرح کسی ادارے میں بھی آپ لے لیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ جو بچے جو ہے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکولنگ کا جو نظام ہے اس کا بھی پورا بندوبست کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے ہمارے یہ ادارے ہیں، وہاں ہر ایک ادارے میں سائنس میں، کامرس میں، آرٹس میں، ان سب میں جو ہے صرف میٹرک ہی نہیں بلکہ اپر کالجز بھی ہو گئے ہیں. پر کالج انٹر کرنا ہے آپ کو، پھر بی ایس سی کرنا ہے آپ کو جو ہے، مطلب کیونکہ سائنس میں بھی کرا رہے ہیں. اسی طرح آپ ایف اے کر لیں، آپ ایم اے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دین کی تعلیم بھی کر لیں. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کو کوئی الگ وقت، اگر آپ ویسے آپ ایک ترتیب سے کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں یا ایم اے کرتے ہیں، 16-17 سال آپ کو لگتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ وہ بھی پورا مکمل پڑھاتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی، اور 10 سے 12 سال میں پڑھاتے ہیں. میں نے کل رات بتایا تقریباً گزشتہ سال کا، میں اگر صرف پاکستان کے جتنے ہمارے بورڈز ہیں، سر کراچی بورڈ ہے، آگے جائیں حیدرآباد ہے، سکر بورڈ ہے، میر پور خاص بورڈ ہے، کہ جو ملک کے مختلف علاقوں میں، تو تقریباً گزشتہ سال 17 بورڈز میں
پوزیشنیں مدارس کے طلبہ کی پوزیشنیں آئی ہیں، اور عجیب بات ہے، یہ بات نہیں پتہ، میرا خیال ہے بہت سارے لوگ، میڈیا اس طرح کی چیزوں کو لاتا نہیں ہے۔ یہ کراچی میں، یہاں پر کراچی میں گزشتہ سال کامرس کی تو گزشتہ کئی سالوں سے آ رہی ہے، گزشتہ سال جو کراچی میٹرک سائنس میں جو لڑکا تھا وہ بھی ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ پھر اس سے آپ آگے چلے جائیں، انٹر کی، ایف اے کی، پشاور بورڈ سے لے کر پنجاب کے کئی بورڈوں میں، وہاں پر یہ انٹر میں ان مدارس کے طلبہ نے جو درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی وہاں بھی پوزیشن حاصل کی۔ اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ کے نام سے بڑا فیڈرل بورڈ ہے جو اسلام آباد ہمارے دارالحکومت میں دارالخلافہ بھی ہے، وہاں پر گزشتہ 18 سال سے میں بغیر کسی اس کے مبالغے کے، بغیر کسی اس کے اندر آپ سے عرض کر رہا ہوں، 18 سال سے وہاں ہمارا ایک ادارہ ہے، ادارہ علوم اسلامیہ بارکہو اسلام آباد میں، 18 سال سے ان کے طلباء کے ساری پوزیشنیں ٹاپ وہی لڑکے کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے پھر آگے جا کے انٹر میں بھی وہاں پوزیشن لی، اور ایسے بھی طلباء ان کے ہیں جنہوں نے وفاق المدارس میں بھی پوزیشن لی، اور وفاق المدارس میں پوزیشن لینا بہت مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان میں تقریباً 3-4 درجن تو میرے خیال ہے بورڈز ہوں گے، یہ تو میں سرکاری بورڈز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح کراچی بورڈ ہے، حیدرآباد بورڈ ہے، یہ سارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بھی ہیں، آغا خان بورڈ ہے، ڈاکٹر ضیاء الدین بورڈ ہے، یہ بھی ہیں سارے۔ لیکن یہ جو ان بورڈز کے علاوہ جو مطلب اتنے سارے یہ بورڈ ہیں اور اس میں پوزیشن لینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں وفاق المدارس ایک ہے، ہماری یہاں پوزیشن پورے پاکستان میں ایک ہی پوزیشن آتی ہے، اور اب کچھ عرصے سے ہم صوبائی پوزیشن بھی دیتے ہیں۔ اس سال جو ہمارے یہاں امتحان دینے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ اب ان 6 لاکھ میں اب یہ جو طلبہ جنہوں نے پوزیشن لی ہوگی، یہ کسی ایک ڈویژن یا ایک شہر یا ایک صوبے میں نہیں، پورے ملک میں پوزیشن حاصل کرنا، تو وفاق المدارس میں پوزیشن حاصل کرنا اتنا مشکل ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو ایک تعلیمی الحمدللہ نظام ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت شاندار اور ایک قابل تقلید ہمارا ایک نظام امتحان ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، جس کو آج الحمدللہ پاکستان کے مختلف اداروں کے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے بورڈز کے ذمہ داران آتے ہیں، وہ ہمارا تعلیمی، ہمارا امتحانی نظام کو ہمارے یہاں وزٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو نتائج کی تیاری کے مراحل ہوتے ہیں، جس کو جانچ پڑتال مارکنگ کہہ سکتے ہیں، وہ علامہ آج پورے پاکستان میں، مطلب پاکستان کے 3 صوبوں میں آج شروع ہو گیا ہے، کراچی میں کل سے شروع ہو رہا ہے، 4 صوبوں میں مارکنگ کا عمل ہو رہا ہے۔ 3200 علماء اس مارکنگ کے نظام میں ہیں، جو 10 سے 12 دن تک مسلسل رات دن وہ اس پر مصروف عمل رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم 25 سے 26 دنوں میں پورے پاکستان کا نتیجہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جب یہ بورڈز کے سربراہان ہمارا نظام آ کے دیکھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں، اور میڈیا پر آن ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وفاق المدارس کے تحت ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے یہ مطلب ایڈاپٹ کریں، ایسا ایک نظام مشترکہ ہو جس کو یہ ہے کہ وفاق المدارس والے جو ہے ان کی نگرانی میں ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا، ساری ہمارے اکابر، ان علماء ربانیین جو اصل بنیادی طور پہ ایک دین کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کیسے جو ہے نا ساری امت کی ایک ایسی خدمت ہو، اس کا جو درد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جن اکابرین کی، اگر آج میں یہ اتنی ساری آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اگر یہ اس میں کوئی ہمارا تو کوئی اشر اشیر بھی وہ نہیں ہے، اس سارے ہمارے اکابر کی 1959 میں وفاق المدارس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ تو یہ سالوں کی برسوں کی محنت ہیں، اور یہ مخلص اللہ والے حضرات، تو ان کی ساری محنتیں اور کاوشیں ہیں، تو یہ ان کی سب برکات اور اس کے ثمرات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ہے نا، میں نے ان حضرات سے گزارش کی تھی کہ میں یہاں حاضری لگاؤں گا، اور ہمارے جو ہے نا قاری اکبر مالکی صاحب تشریف لائیں گے، ان کی تلاوت بھی سنوں گا، مجھے آگے بھی کہیں اور جگہ بھی جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان حضرات کا حکم تھا، محبت تھی، حاضری ہوئی، اور 2-4 باتیں آپ حضرات سے کر لیں۔ میں آخر میں پھر اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، روح رواں ہیں، جن کی یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن بچوں نے جو ہے آج حفظ قرآن تکمیل کی ہے، ان کے لیے، ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی مجھے مولانا
ہمارے جو ہے عبدالعزیز صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی یہاں تحفیظ، ناظرہ اور جو درجہ کتب وغیرہ کے شعبے اس میں 200 کے قریب جو ہے بچے جو ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب 200 بچوں کا مطلب کیا ہے؟ 200 گھرانے نہیں بلکہ 200 خاندان، 200 خاندانوں کا جو ہے یہ اتنا بڑا ایک دین کا اور خیر کے کام کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اللہ ان سے لے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور سب کے لیے بہت وہ اعزاز کی بات ہے۔ تو میں جہاں ان ادارے کے ذمہ داران ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہیں ان بچوں کے، ان کے والدین جو سرپرست اور خصوصاً اساتذہ جو اتنی بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ایک تربیت بھی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، ان سب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح دنیا میں جہاں اس طرح دین کی نسبت سے جمع کی ہے، آخرت میں بھی ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرمائیں۔ اور میں جو ہے انہی گزارشات کے ساتھ اگر ٹائم زیادہ لے لیا ہو تو معذرت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ حضرت نے بہت قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائے، ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت کے بہت ممنون اور مشکور ہیں، اور حضرت سے ہم تھوڑا سا وقت اور لیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ہمارا عربی ضمائر اور عربی گردانوں کا ایک مقابلہ ہے جو کہ